الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمتا للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ احباب کے سامنے ایک معاشرتی موضوع غیبت کے حوالے سے شرعی احکام بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام زبان کے استعمال پر بڑی احتیاط کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم جو لفظ بھی منہ سے نکالتے ہیں فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں۔ ہم جو کچھ بول رہے ہیں آخرت میں ہم نے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کی ضمانت حضور نے مانگی ہے؟ ایک زبان اور دوسری شرم کا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان دو چیزوں کی ضمانت یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت مجھے دو، میں تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ گویا جس طرح کردار کا پاکیزہ ہونا یہ بڑا ضروری اور اہم ہے، اسی طرح زبان کا پاکیزہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک ایسی آفت ہے، ایک ایسا گناہ ہے جسے بعض لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور وہ گناہ طبیعتوں میں رچ بس گیا ہے، وہ ہے دوسروں کی غیبت کرنا۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی غیر موجودگی میں
اس کا وہ عیب بیان کرنا جو اس کے سامنے بیان کرتے تو اس کو دکھ ہوتا۔ اگر کوئی شرعی عذر موجود ہو تو پھر وہ عیب بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کی غیر موجودگی میں اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کا وہ عیب بیان کرنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی کی غیر موجودگی میں وہ عیب بیان کرتے ہیں جو اس میں پایا جاتا ہے، تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہے جو تم نے بیان کی ہے پھر وہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں پایا جاتا تو پھر وہ بہتان ہے، پھر وہ تہمت ہے، پھر اس پر زیادہ سخت احکامات ہیں۔ اسلام عزتوں کا محافظ ہے، وہ عیب جو کسی میں پایا جاتا ہے بغیر شرعی ضرورت کے اسے بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ عیب جو کسی میں موجود ہے بغیر شرعی ضرورت کے اسے بھی نہیں بیان کر سکتے۔ اسلام کس قدر عزتوں کا محافظ ہے۔ اگر کسی کا عیب پتہ چلے تو اس عیب کو چھپائیں، اس عیب کو ظاہر نہ کریں۔ حدیث کی 4 مستند کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں اور ترمذی شریف میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اگر کسی کا عیب پتہ چلے تو اس پر پردہ ڈالیں۔ حضور نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تو اسلام عزتوں کا محافظ ہے، دوسروں کے عیب چھپانے کا درس دیتا ہے، نہ کہ ان عیوب کو ظاہر کر کے تو اس شخص کی عزت کو خراب کیا جائے اور معاشرتی تعلقات کو کمزور کیا جائے۔ بعض لوگوں کے دلوں کو بیماری لگ جاتی ہے، جب تک وہ کسی کی غیبت نہیں کر لیتے ان کو سکون ہی نہیں آتا۔ بعض لوگوں کے دلوں کو بیماری لگ جاتی ہے کہ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، پسے پشت کسی کی بے عزتی کرتے ہیں تو ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے، یہ ایک روحانی مرض ہے کہ کسی کی غیبت کر کے خوش ہونا، یہ مریض دلوں کی علامت ہے، اور اس پر شریعت مطہرہ نے کس قدر سخت وعید سنائی ہے۔ سورہ حجرات 26واں سپارہ، ارشاد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کے اندر کتنا گھنونا پن ہے، غیبت کے اندر کس قدر شدت کے ساتھ برائی پائی جاتی ہے کہ غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اور پھر کسی بیگانے کا نہیں بلکہ اپنے بھائی کا گوشت، اور بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ بھائی کا جسم پڑا ہوا ہو تو آدمی کو رونا آتا ہے۔ مردہ بھائی کی میت جو ہے وہ تو قابل رحم ہے، چاہے جائے کہ اس کے جسم سے گوشت نوچ کے کھایا جائے۔ تو کس قدر گھنونا پن ہے غیبت کے اندر کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو وہ اس طرح ہے جیسے مردہ بھائی کے جسم سے گوشت کاٹ کے کھا رہا ہے۔ بعض مفسرین نے اس مثال کو بعض حکمتوں پر معمول کیا ہے، کہتے ہیں اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ جس طرح مردے کے جسم سے گوشت کاٹیں تو اس کو تو علم نہیں ہے، اس طرح غیبت کرنے والے کی غیبت کریں تو اس کو بھی علم نہیں ہوتا، چونکہ اس کے پس پشت غیبت کی جاتی ہے۔ بعض